السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چین سے پھیلنے والی وبا سے آج پوری دنیا متاثر ہے، جن میں سب سے زیادہ امریکہ کے متاثر ہونے کا بتایا جا رہا ہے، جو موجودہ دور میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی اور میڈیکل سہولیات رکھتا ہے۔ دوسری طرف مسلمان بھی اس وبا سے بے حد متاثر ہیں، اور جو سب سے بڑی دکھ کی بات مسلمانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو مسلمان مساجد میں جا پا رہے ہیں اور نہ محفل میلاد اور نہ دینی کام کر پا رہے ہیں۔ دوسری طرف سب سے پریشان کن صورتحال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ میں لوگوں کا داخلہ بند کرنے کے بعد پیدا ہوئی، جہاں پوری دنیا کے مسلمان حج اور عمرہ اور زیارتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وبا کے پیش نظر سعودی حکومت نے حفاظتی اقدامات کے طور پر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کا داخلہ بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے دل رو رہے ہیں، کیونکہ لاکھوں زائرین کی اس سال عمرہ کرنے کی سعادت کی خواہش حسرت میں بدل گئی ہے۔ ملک بھر میں تمام مساجد نمازیوں کے لیے عارضی طور پر بند کر دی گئی ہیں، جبکہ حرمین شریفین میں بھی صرف انتظامیہ کے افراد کو ہی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ سعودی وزیر صحت نے بھی امکان ظاہر کیا تھا کہ کرونا کا جلد خاتمہ ممکن نہیں، اس لیے خدا نخواستہ دنیا بھر کے عازمین کی حج کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ رمضان اور عید الفطر میں بھی مکمل کرفیو کا نفاذ رہے گا، اور ان خبروں نے ہر مسلمان کا دل افسردہ کر دیا ہے۔ ایسے میں ایک سعودی خاتون کی ویڈیو نے ہر مسلمان کو رلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہے۔ اس ویڈیو میں ایک برقع پوش خاتون خانہ کعبہ کے باہر سینکڑوں پرندوں کو دانہ ڈال رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی ہے کہ ملک سے کرونا کی وبا کا خاتمہ ہو جائے، تاکہ حرم شریف کی رونقیں دوبارہ بحال ہو جائیں، مسلمانوں کو دوبارہ بڑی گنتی میں یہاں نماز پڑھنے اور طواف کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور ساتھ میں وہ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کرونا جلد ختم نہ ہونے کے باعث رمضان المبارک کے دوران لوگ تراویح پڑھنے کے ثواب سے محروم ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت سے لوگ دکھی ہو گئے، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر اور باہر سارا سال لوگوں کا رش رہتا ہے، کوئی بھی منٹ ایسا نہیں ہوتا جب یہاں پر لوگوں کا ہجوم نہ ہو۔ سبھی لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور آج تو شب برات ہے، اس لیے کہ آج رات تو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دیتا ہے۔ آج رات اپنے رب کو خوش کیجئے، یہ نہ ہو کہ ہم یہ بھی موقع گنوا دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو ہم اس کی مصیبت کو دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشتا۔ اس لیے آج اپنے رب کو مناتے ہیں تاکہ وہ ہماری مصیبت دور کرے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو تم رات کو قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو، اور دن کو روزہ رکھو۔ اس لیے آج رات عبادت میں گزاریے، پتہ نہیں کل ہو نہ ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔